بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ہماری اس دعوت کی محنت میں چلنے والے وہ چلہ لگاتے ہوں، 4 مہینے لگاتے ہوں، ملکوں میں جاتے ہوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہوں، مسجدوں میں کام کرتے ہوں، جب تک کام کرنے والوں کی نظریں اللہ کی قدرت پر جمی رہے گی، کام میں جماؤ پیدا ہوگا، کام میں ترقی ہوگی، اور کام کرنے والے قرآنی ایمانی صفات سے نوازے جائیں گے، جن صفات کو خدا بندوں میں دیکھنا چاہتے۔ فرماتے تھے کہ ہاں، جب کام کرنے والوں کی نظریں اللہ کی قدرت سے ہٹ کر اپنی تقریروں، اپنی تشکیلوں، اپنی دوڑ بھاگ، اپنی ہوشیاریوں، اپنی عقل، اپنی سوچ پر آ جائے گی، کام میں گراو آئے گا، کام میں ترقی رک جائے گی، اور کام کرنے والے صفات سے نوازے جانے کے بجائے اس کے مقابلے کے رذائل آئیں گے۔ اسی لیے ایک دفعہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، پرانوں سے، لکھنؤ کا سفر تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عصر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد مصلیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بھائیو مصلیو، میرے لیے دعا کر دو، اس وقت میں ایک بڑی عجیب ابتلا میں مبتلا ہوں۔ ارے چوکنے ہو گئے، متوجہ، کیا ابتلا ہے حضرت نے فرمایا، ابتلا یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی اس زمانے میں اتنے بڑے مجمع، اجتماع، جماعتیں اندر باہر بہت اتنا نہیں تھا، فرمایا یہ جو کچھ چہل پہل، یہ جو کچھ چلت پھرت نظر آ رہی ہے، لوگ اس کو میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، دعا کرو میں اس ابتلا سے نکل جاؤں۔ کام کرنے میں سب، کیونکہ جو جتنی قربانی بڑھا رہا ہو، جو جتنا اس کام کو اپنا کام بنا رہا ہو، اور جو جتنا مجاہدوں کے ساتھ چل رہا ہو، کیونکہ اس کے اندر کی کیفیت یہ بن رہی ہو، میں نے کچھ کیا ہے، نہ میں کچھ کر رہا ہوں، نہ مجھ سے کچھ ہوگا، جو ہوا اس لیے کہ اللہ نے تو نبی کی بھی تربیت فرمائی ہے۔ اور نبی کون؟ وہ سارے نبیوں کے سردار، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے نبی اور جتنے پیغمبر آئے، ان میں سے ہر ایک پہ جتنی روحانیت، جتنی نورانیت، جتنا علم، جتنے کمالات، وہ سارے یکجائی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پیارے نبی، وہ جو مٹھی پھینکی تھی، آنکھوں میں سب کے دھول پڑ گئی تھی اور آپ صاف نکل آئے تھے، آپ نے پھینکی تھی؟ آپ نے نہیں پھینکی تھی، آپ کے خدا نے پھینکی۔ سارے کام کرنے والوں کو، نہ تم نے تشکیلیں کی ہے، نہ تم نے مسجد وار جماعتیں بنائی ہے، نہ تم نے لوگوں کو کام پہ لگایا ہے، نہ تم خود چل رہے ہو، نہ تم کسی کو چلا رہے، جو چل رہا ہے خدا کے چلانے سے، جو لگا ہے خدا کے لگانے سے، جہاں جو ہو رہا ہے، جتنا ہوا اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے، اور جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے۔ وہ دعوت کی محنت ہو، مدرسے ہوں، خانقاہیں ہوں، جو کچھ اس شکل سے ہوا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دونوں راستے بتائے، ہماری دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر شکر گزاری کی راہ سے چلو گے، ہمارا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، قدردانی کرنے کے چلنے والوں کو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور بڑھائیں گے۔ نسلوں میں دین کے داعی، نسلوں میں بڑے بڑے علماء و مشائخ، اور نسلوں میں ایسے کہ ایک نظر میں کایا پلٹ جائے، خدا پیدا کریں گے، خدا بڑی قدرت والے۔ اس لیے دونوں راستے بتا دیے، تمہارے پاس جو جان ہے وہ دی ہوئی ہماری ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے، اور یہ جو اپنی تمہاری دماغی سوچ، ہماری عقل و خرد، ہماری سوچ، کیونکہ ہماری دی ہوئی ہے،
اب تمہیں اختیار ہے، راستے دو ہیں، ایک نبوت والی محنت کا کہ جس پر تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری صلاحیتیں نبوت والی محنت پر چلے اور محنت اور نبوت والی محنت پر لگے، اور ایک تمہاری اپنی منمانیوں پر، تمہاری اپنی جی کی چاہتوں پر، اور تمہاری اپنی دنیا طلبی پر، تمہاری اپنی خود غرضی پر، تمہاری اپنی نفس پرستی پر، تمہاری اپنی دنیا کے چند ٹھکرے لتھڑے چتھڑے اس کے بنانے پر۔ جیسے خدا کو نہ جاننے والوں کے بارے میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ صرف یہی چمک دمک اچھل کود دیکھتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں، پیسے کو جانتے ہیں، کرسی کو جانتے ہیں، زمین کے ٹکڑے کو جانتے ہیں، چترے لکڑی کے ٹکڑے کو جانتے ہیں، آخرت سے آنکھیں بند ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جس دن پہلے دن نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی، آپ نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں 13 سال تک 3 بنیادوں کو ٹھوس 3 بنیادوں پر اٹھایا تھا۔ ایک توحید خالص، اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ، اس لیے کہ وہ تو بیت اللہ میں بھی مورتیاں رکھ کر کے بت رکھ کے پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پہلی آواز جو لگائی تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کو بولو، اسی کو سنو، اسی نظر سے دیکھو، اسی کو سوچو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سوچو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سوچو کہ وہ دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ اسی لیے جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اعلان ہوا اور چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی کہ نبی منتظر، چونکہ سارے نبیوں نے آپ کی آمد کی پیشین گوئی کی تھی کہ سب سے اخیر میں ایک نبی آئیں گے اور انہی کی نبوت ہمیشہ کی ہوگی اور انہی کا دن قیامت میں چلے گا اور لوگ اسی پر کامیاب ہوں گے، لوگوں کو انتظار تھا۔ اب چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی۔ گاؤں کے لوگ جو ہوتے نا، گاؤں کے لوگ وہ زیادہ چھکا پنجا نہیں جانتے، چھکے پنجے تو شہر والے ہی کرتے ہیں، ہیرا پھیری۔ اسی لیے میں نے ابھی کہا تھا ہمارے ذمہ داروں سے، بھائی پچھلے سال بھی ہم آئے تھے اور پچھلے سال بھی بہت ساروں نے نام لکھوائے تھے، وہ گئے کہ نہیں اس کا کیسے پتا چلے؟ تو وہ تو ادھر تھا۔ اسی لیے ابھی اسی ذہن سے بیٹھنا کہ جو کہنا ہے وہ کرنا بھی ہے، کرو گے؟ ہاں۔ گاؤں کے لوگ دوڑے ہوئے آئے، قالت الاعراب آمنا، گاؤں کے لوگ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، فرمایا کہا قل لم تؤمنوا، پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، اتنا کہو ہم مسلمان ہو گئے۔ ایمان ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے، اس لیے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، ہر آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے، جو چیز آدمی کے دل میں گھر کر جاتی ہے پھر آدمی اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔